آج میں آپ کو ایک ایسے غریب لکڑہارے کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو اپنی مجبوریوں اور زمانے کی سختیوں کے باوجود ہر روز جنگل میں محنت کی تلاش میں نکلتا تھا۔ اس کا نام تھا موسیٰ۔ موسیٰ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتا تھا۔ گھر میں غربت ہی غربت تھی، روٹی کبھی بنتی کبھی نہیں، بیوی بیمار رہتی اور چھوٹا بیٹا ایان ابھی اسکول جانے کی عمر میں تھا۔ موسیٰ اکثر راتوں کو دیر تک سوچتا رہتا کہ زندگی کب آسان ہوگی، یہ تھکن کب کم ہوگی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اسے ایک چیز پریشان کرتی تھی: اکیلے پن کا خوف۔ وہ اکثر شعوری طور پر یہ محسوس کرتا کہ جیسے کوئی اس کے آس پاس موجود ہو، خاموش، پرسکون، لیکن مسلسل اسے دیکھ رہا ہو۔ ایک دن گھر میں لکڑی ختم تھی، آٹا ختم تھا اور جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ موسیٰ نے فیصلہ کیا کہ آج وہ جنگل کے اس حصے تک جائے گا جہاں لوگ جانے سے ڈرتے تھے۔ لوگ اسے سائے کا جنگل کہتے تھے وہاں کچھ ہے، کچھ ایسا جو دکھائی نہیں دیتا لیکن محسوس ضرور ہوتا ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں موسیٰ کندھے پر کلہاڑی رکھے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں خاموشی کچھ زیادہ ہی گہری تھی۔ پتوں کی معمولی سرسراہٹ بھی اجنبی محسوس ہوتی تھی، جیسے کوئی سانس روک کے اس کی طرف دیکھ رہا ہو۔ موسیٰ نے خود کو سمجھایا، یہ میرا وہم ہے، مگر اندر کہیں نہ کہیں اسے خطرے کا احساس ضرور تھا۔ جنگل میں کچھ اندر تک جا کر اسے ایک خشک کالا سا درخت نظر آیا، ایک ایسا درخت جس کی چھال پر لمبے عجیب و غریب نشانات تھے۔ اس نے سوچا یہاں لکڑی اچھی مل جائے گی۔ جیسے ہی اس نے کلہاڑی چلائی، ہوا میں ایک عجیب سی دردناک آواز ابھری، رک جاؤ! موسیٰ چونک گیا۔ کلہاڑی ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گئی۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ کوئی نہیں تھا، لیکن پھر زمین پر ایک کالی لکیر نمودار ہوئی۔ وہ لکیر آہستہ آہستہ مٹی کو چیرتے ہوئے موسیٰ کی طرف بڑھنے لگی۔ موسیٰ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ پیچھے ہٹا، مگر لکیر اس کے قدموں کے بالکل پاس رک گئی۔ اچانک مٹی کے اندر سے ایک سایہ ابھر کر کھڑا ہو گیا۔ نہ چہرہ، نہ آنکھیں، نہ ہاتھ پاؤں کی واضح شکل، بس ایک دھندلا سا انسانی ڈھانچہ جو ہوا میں ہل رہا تھا۔ موسیٰ کا دل دھڑکنے لگا۔ سایہ ایک قدم آگے بڑھا اور موسیٰ جان بچانے کے لیے بھاگ پڑا۔ اندھا دھند دوڑتے ہوئے اسے ایک بوسیدہ سی لکڑی کی جھونپڑی نظر آئی۔ وہ اندر گھس گیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ جھونپڑی میں اندھیرا تھا، جیسے وہاں برسوں سے کوئی نہ آیا ہو۔ باہر دروازے کے نیچے سے وہی کالی لکیر جھلملاتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ پھر دروازہ ہلنے لگا۔ 3 بار زور سے دستک ہوئی، ٹک ٹک ٹک۔ پھر ایک خوفناک سرگوشی گونجی، موسیٰ باہر آؤ! موسیٰ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ دروازہ پوری طاقت سے تھامے کھڑا رہا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو! اس کی آواز ٹوٹ چکی تھی۔ کچھ لمحے دروازہ ہلتا رہا، پھر اچانک سب خاموش ہو گیا۔ جھونپڑی میں عجیب سی روشنی پھیلی، ہلکی، نرم، جیسے کسی نے سائے کو پیچھے دھکیل دیا ہو۔ موسیٰ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اگلی صبح جب موسیٰ واپس نہ آیا تو اس کی بیوی رونے لگی۔ ایان بے چین ہو گیا، میں ابو کو لے کر آؤں گا۔ 2 جوانوں کو ساتھ لے کر وہ جنگل کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں جہاں جہاں موسیٰ چلا تھا وہاں زمین پر وہی کالی لکیر موجود تھی۔ وہ سب اسی پرانی جھونپڑی تک پہنچے۔ دروازہ چرمراتا ہوا کھلا اور کونے میں موسیٰ بیٹھا کانپ رہا تھا۔
زندہ تھا لیکن خوف سے ٹوٹ چکا تھا۔ ایان نے دوڑ کر اسے گلے لگا لیا۔ ابو، آپ ٹھیک ہیں؟ موسیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا، وہ سایہ مجھے لے جا رہا تھا، مگر جیسے ہی تم لوگ جنگل میں داخل ہوئے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کیا وہ تمہیں مارنا چاہتا تھا؟ موسیٰ نے سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، وہ کسی کو مارتا نہیں، وہ ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو تنہا ہوتے ہیں، جنہیں کوئی یاد نہیں کرتا، جنہیں کوئی بلاتا نہیں۔ ایان نے باپ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ ابو، آپ کبھی اکیلے نہیں ہوں گے، ہم ہمیشہ ساتھ ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ جھونپڑی سے باہر نکلے، جنگل میں عجیب سی روشنی چھا گئی۔ کالی لکیر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ خشک پتوں پر سبز رنگ ابھر آیا اور سارے جنگل میں پرندوں کی چہچہاہٹ پھیل گئی، جیسے سائے کا جنگل خوش ہو گیا ہو، جیسے وہ کہہ رہا ہو آج کوئی بھی تنہا نہیں تھا۔ موسیٰ گھر لوٹ آیا۔ اس رات وہ برسوں بعد گہری نیند سویا۔ کھڑکی کے باہر کوئی سرگوشی نہیں تھی، دروازے کے نیچے کوئی سایہ نہیں آیا، بس سکون تھا اور یہ یقین کہ اپنوں کا ساتھ ہو تو سب سے گھنا اندھیرا بھی شکست مان لیتا ہے۔